أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد قد ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعہ شناسی میں، اور کل ہم نے بات اپنی شروع کی تھی شیعوں کے ریفرنسز کون کون سے ہیں، شیعہ کہاں سے اپنے احکام کو لیتے ہیں، مسائل کہاں سے لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا شیعوں کے چار ہیں ریفرنس جہاں سے ہم لوگ مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن، کہ جس میں سب متفق ہیں، چاہے وہ اہل سنت حضرات ہوں یا شیعہ ہوں، سب لوگ قرآن کو اپنا صحیح ہے بیس مانتے ہیں کہ تمام احکام الہی کہاں سے لیے جائیں گے؟ قرآن مجید سے لیے جائیں گے۔ دوسرا ہے سنت پیغمبر، اس میں بھی سنی و شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ نبی کی سنت ہم سب کے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ فرق کیا ہے کہ نبی کی سنت کو کس سے لیا جائے؟ فرق یہاں ہے، شیعہ الگ طریقے سے لیتے ہیں، اہل سنت الگ طریقے سے لیتے ہیں۔ ابھی ہم ذکر کریں گے کہ اہل سنت جو رسول سے حدیثیں لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں، شیعہ حضرات جو اہل سنت رسول کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ کہاں سے نقل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا ریفرنس ہمارے احکام الہی کے لیے نبی کی سنت میں نے کہا جب سنت کہا جاتا ہے تو اس کے مراد کیا ہوتا ہے؟ تقریر معصوم، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ یہاں مراد قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی۔ قول نبی، نبی کا کتھن، نبی کی سینگز، نبی کی احادیث۔ فعل نبی، نبی نے اپنی زندگی میں جو کام انجام دیے۔ تقریر نبی کیا ہوگی؟ کہ نبی کے سامنے کوئی صحابی کام انجام دے رہا ہو، نبی کے زمانے میں ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، نبی خاموش رہیں، اس کو کہا جائے گا تقریر نبی۔ یہ تینوں ہمارے لیے حجت ہو جائیں گی۔ اگر کوئی روایت اس طرح کی آ جائے کہ نبی نے فلاں مقام پر یہ فرمایا، وہ ہمارے لیے حجت۔ کوئی حدیث ہمارے اس طرح سے مل جائے کہ نبی نے فلاں مقام پر اس طرح سے وضو کیا، اس طرح سے نماز پڑھی، وہ ہمارے لیے حجت۔ جیسے اہل سنت کے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی نے عام بغیر سفر کے بھی نمازوں کو جمع کیا ہے۔ روایتیں اہل سنت حضرات کے ہاں بھی موجود ہیں، اس کے ریفرنسز میں لے کے نہیں آیا ہوں، لیکن نمازوں کو بنا سفر کے بھی، سفر میں جمع کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر سفر کے بھی رسول نے جمع کی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ اگر یہ رسول کا عمل ہوا، عمل یعنی کوئی کام کر کے دکھایا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کے سامنے اگر کوئی کام ہو رہا ہو، نبی خاموش ہیں، اس کا مطلب کہ وہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے، وہ بھی ہمارے لیے حجت۔ فرق ہم نے کہا، فرق کیا ہوگا؟ فرق ہوگا کہ کہاں سے ہم وہ نبی کی سنت کو لے رہے ہیں، ذکر کریں گے کہاں سے لیا جاتا ہے۔ نبی کی سنت ہمارے لیے کیوں حجت ہے؟ نبی کی سنت اس لیے حجت ہے کہ قرآن کہہ رہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے رسول ہم نے آپ کو ذکر آپ پر نازل کر دیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں میں وہ بیان کر دیں۔ اس کا مطلب رسول کا بیان کس کا بیان ہوگا؟ قرآن مجید کا بیان ہوگا، کوئی الگ چیز نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، ابھی جو آیت میں نے پڑھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل کی 44 نمبر کی آیت ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ذات رسول کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہیں رسول کی ذات۔ رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی پیروی کی جائے، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کریں۔ اس کا مطلب کہ رسول کا بولنا، رسول کا کہنا، رسول کا کرنا، یہ سب کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔
تیسری آیت میں قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یعنی جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، رسول جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب جو رسول بیان کریں گے وہ ہمارے لیے صحیح ہوگا، جس سے رسول منع کریں گے ہمارے لیے اس سے رکنا لازم ہوگا۔ چوتھی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، ہے نا، آج بھی اللہ اللہ کرنے والے کرے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن اتباع کس کی کرنی ہوگی؟ رسول کی، چونکہ اللہ بذات خود کوئی ایسا شے نہیں ہے کہ جو آ کے ہمارے سامنے نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، سفر کیسے کرنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، وہ آ کے ہمیں رول ماڈل کے طور پر بتانے والا نہیں ہے، اسی نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ پانچویں حدیث ہے ہمارے پاس، پانچویں آیت ہے قرآن کی سورہ آل عمران کی 32 نمبر کی آیت، 32 نمبر کی، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کیونکہ اگر اس سے تم روگردانی کرو گے تو خدا کافرین کو برداشت نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ چھٹی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 42، کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی جو تمہارا ساتھی ہے نہ وہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، رسول کو کہا جا رہا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول جو تمہارا ساتھی ہے وہ بہکا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ جو کچھ بولتا ہے وحی خدا سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول کی باتیں قرآن کی اور اللہ کی باتیں ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہیں، اس میں رسول کی مرضی سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو رسول اگر کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کا مطلب یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے۔ یا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سنت نبوی پر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من شیء الا وفیہ کتاب او سنہ، کہا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے یا تو اس میں کتاب خدا ہے، یعنی قرآن میں مجید میں وہ چیز آئی ہے، یا سنت پیغمبر میں وہ چیز بیان ہو چکی ہے۔ تو جناب سماع بن مہران نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن کریم و سنت میں ہر چیز کا حکم بیان ہو چکا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یا یہ کہ آپ بھی کتاب و سنت سے الگ کوئی حکم دیتے ہیں، یعنی آپ لوگ جو بتاتے ہیں ائمہ سے جو احادیث ہمارے پاس آئی ہیں، کیا وہ کتاب و سنت سے الگ ہے احادیث ہیں؟ 7ویں امام سے سوال کیا گیا ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں نا قال علی علیہ السلام قال الامام الحسین، تو یہ اس اعتراض کا جواب ابھی ہم اس کو دیتے ہیں، بل کل شیء فی کتاب اللہ و سنت نبیہ، تو امام نے فرمایا کہ بلکہ ہر چیز اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبر میں موجود ہے، ہم کوئی چیز الگ سے بیان نہیں کرتے ہیں۔
اب یہاں پہ ہے کہ اذا ورد علیکم حدیث، ہمارے یہ کس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے اس سے پہلے ہم نے فرمایا تھا، حدیث آپ کو سنائی تھی کہ احادیث سے ائمہ کی حدیث کو لیجئے، قرآن پر تولیے، قرآن پر تولنے کے بعد صحیح اگر وہ موافق آئے تو اس کو لینا ہے، نہیں موافق آئے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو رہی ہے اس حدیث میں، سنت پیغمبر کیا ہے کہ اذا ورد علیکم حدیث، اگر کوئی حدیث تمہارے پاس آئے، فوجدتم له شاہدا من کتاب اللہ او من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس میں تمہیں کوئی ریفرنس مل جائے قرآن سے یا سنت نبی سے، کوئی اگر ریفرنس مل رہا ہے، وَإِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ، ورنہ تو جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ اسی کی طرف مبارک کر دو کہ لے بھائی تو ہی اس حدیث کو رکھ، تو اس پر عمل کر، ہمارے یہ کسی کام کی نہیں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، کل من تعدى السنہ رد الى السنہ، کہ جو کچھ سنت سے بڑھ جائے گا اسے سنت کی طرف واپس پلٹایا جائے گا۔ چھٹے امام کی حدیث، من خالف کتاب اللہ و سنت محمد فقد کفر، کہ جس نے کتاب خدا اور سنت نبی کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ اب اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سنی بھی کون ہے، صحیح معنوں میں دیکھ لیجئے گا کہ من خالف کتاب اللہ کے کتاب کے جس نے مخالفت کی، وہ سنت محمد اور نبی کی سنت صحیح ہے اس کی مخالفت کی، فقد کفر اس نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ ممکن ہے اہل سنت حضرات کی جانب سے اعتراض وارد ہو جائے کہ کوئی یہ کہے کہ ہماری کتابوں میں زیادہ تر احادیث، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ زیادہ تر احادیث کس سے ہیں، یا تو چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے، زیادہ تر احادیث ائمہ حضرات سے ہیں، جبکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نبی ہمارے لیے حجت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ یعنی شیعہ حضرات بقول اہل سنت کے کہ ائمہ کو ہم رسول سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا میٹر؟ سوال سمجھ میں آیا کہ زیادہ تر ہماری کتابوں میں احادیث، زیادہ تر احادیث جو بیان کی جاتی ہیں مجلسوں میں آپ سنتے ہیں، قال امام جعفر صادق علیہ السلام، قال امام علی رضا علیہ السلام، صحیح ہے، قال امام الحسین علیہ السلام، یہ احادیث اگر کوئی یہ سنی ہم سے کہے آپ کی کتابیں آپ کے اماموں کی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں نہ کہ رسول کی حدیث سے بھری پڑی ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اماموں کی احادیث ہیں وہ اصل امام کی حدیث نہیں ہے، امام نے بیان کی ہے، ورنہ وہ حدیث کس کی ہے؟ رسول خدا کی۔ روٹ کون ہے؟ رسول خدا ہیں، بیان کرنے والے یہ امام ہیں۔ فرق کیا آ رہا ہے؟ فرق یہ آ رہا ہے کہ ہمارے اماموں کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ حدیثیں کیسی، جیسے چھٹے امام کی حدیث ہے تو چھٹے امام بیان کریں گے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے، پانچویں امام امام علی امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین یا تو ڈائریکٹ مولا کائنات سے، اپنے بھائی حسن سے، مولا کائنات کس سے؟ رسول خدا سے۔ ہماری حدیثیں اس طرح سے چلتی ہیں۔ جب یہی سوال کیا گیا، لیکن اہل سنت کے ہاں دیکھیے کہ انہوں نے ابو حنیفہ نے بہت ہی کم روایات معتبر سمجھتے تھے، تقریباً کل 20 بھی نہیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ لیکن چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے،
و حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے باپ کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، و حدیث و جدی حدیث الحسین، میرے دادا کی حدیث میرے حسین کی حدیث ہے، و حدیث الحسین حدیث الحسن، اور حسین کی حدیث حسن کی حدیث ہے، و حدیث الحسن حدیث و امیر المؤمنین، حسن کی حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے۔ و حدیث و امیر المؤمنین، اور مولائے کائنات کی حدیث حدیث و رسول اللہ، رسول کی حدیث ہے۔ و حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز وجل، اور رسول کی حدیث بھی رسول کی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحی کے مصداق میں کیا ہے، وہ بھی اللہ کی حدیث ہے۔ اہل سنت کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ اہل سنت کے یہاں روایتیں کہاں سے بیان ہوتی ہیں؟ اہل سنت کے یہاں روایتیں بیان ہوتی ہیں ابو ہریرہ سے، کہ جن کے اسلام کا بھی ٹھکانہ نہیں، ان کی ہسٹری بیان کی جائے کس سن میں مسلمان ہوئے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابو ہریرہ جو رسول سے حدیث بیان کر رہے ہیں، رسول کی زندگی میں ان کی عمر مبارک کیا تھی، ہے کہ نہیں؟ ابھی میں یہاں پہ صحیح ہے 2030 تک ہوں، مثلا مثال کے طور پر 2030 کے بعد یہاں سے میں چلا جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، اور 2032 میں پیدا ہونے والا بچہ کہے کہ میں نے یاسین صاحب کو مسجد میں کہتے سنا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی جب تو تھا بھی نہیں تو سنا کیسے؟ تو یہ جو روایتیں نقل ہیں اہل سنت جن سے نقل کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا خود رسول کے زمانے میں وجود نہیں تھا، انہوں نے رسول کو کہتے ہوئے سن لیا، تو ان حدیثوں کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ کہا ابو ہریرہ، سمرہ ابن جندب جن کو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ متہم ہے کس سے؟ جعلی حدیث گڑھ کے حدیث بیان کرنے والوں میں، مروان ابن حکم جن کو رسول نے تڑی پار کر دیا تھا اس کو اور حکیم ابن عاص کو، صحیح ہے، تڑی پار تو سمجھتے ہیں نا، ضلع بدر کر دینا مدینہ کے، چونکہ یہ رسول اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، رسول نے ان کو مدینہ سے باہر کر دیا تھا، نہ عمر نے ان کو مدینہ کے اندر بلایا، نہ ابو بکر نے بلایا، عثمان نے ان کو مدینہ کے اندر بلایا ہے۔ بتائیے سنت نبی کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ رسول کے فعل کی، رسول کے عمل کی مخالفت کس نے کی؟ ابو بکر نے بھی نہیں کی، عمر نے بھی نہیں کی، لیکن عثمان نے کی، کہ حکم ابن عاص کو بلایا مدینہ کے اندر، اور مروان ابن حکم کو بلایا نہیں بلکہ اپنا داماد بھی بنایا۔ اس کے علاوہ عمران ابن حطال خارجی تھا، عمرو ابن عاص جیسے لوگوں سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہاں بہت اچھی مثال مجھے آتی ہے یاد، مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب کی، کہ آج جو امت مسلمہ پریشان ہے وہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام ایسی جگہوں سے لیا ہے کہ جو مٹمیلا ہو چکا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے گنگا سے، کہ جہاں سے گنگا نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں گنگوتری۔ کہا گنگوتری سے گنگا نکلتی ہے تو وہاں پانی رہتا ہے صاف و شفاف، صحیح ہے، بعد میں بات آئی تو اس میں جوڑتا چلوں، اور جب شہروں سے ہو کے گزرتی ہے تو شہروں کی گندگی نالے اس میں ملتے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے وہ کیا ہوتی ہے؟ گندی ہوتی چلی جاتی۔ کہا لیکن اگر گنگوتری سے پائپ لے کے اگر یہاں تک لایا جائے گا تو وہ جو پانی وہاں ہے وہی پانی ہمیں یہاں ملے گا، بیچ میں میلا نہیں ہوگا۔ کہا شیعہ حضرات جو اسلام لیتے ہیں وہ اسلام کون سا لیتے ہیں کہ جو عصمت کی پائپ سے ہو کے آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ عصمت کی پائپ جو گنگوتری یعنی رسول خدا سے لے کر آج تک ہمارا معصوم پردہ غیب میں موجود ہے، کہا اس سے جو آ رہا ہے تو وہی اسلام آئے گا کہ جو وہاں موجود تھا۔ اگر اس پائپ کے باہر سے لائیں گے تو اس میں پتہ چلا ہلاکو خان کی بھی سیرت شامل ہو جائے گی، صحیح ہے، یہ چنگیز اس کی بھی، یا جن لوگوں نے تاریخ کو سیاہ کیا ہے یزید جیسا کردار بھی اس میں شامل ہو جائے گا، چونکہ ان کو بھی کیا سمجھا جا رہا ہے؟
مسلمان سمجھا جا رہا ہے، ان کے کردار آج کس طرح سے ISIS کے نرسنہار کو، ان کی کرتوتوں کو مسلمانوں کی کرتوت سمجھا جا رہا ہے، طالبان کی کرتوت کو مسلمانوں کی کرتوت سمجھا جا رہا ہے، کسی ایک انسان کی مخالفت کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی مخالفت سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اسی لیے کیونکہ ہم عصمت کی اس پائپ سے دور ہیں۔ اگر عصمت کی پائپ سے جڑے رہتے تو ہمارا اسلام وہی ہوتا جو رسول اسلام لے کر آئے تھے۔ تو ایک آسان مثال ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم وہ حدیثیں رسول سے لے رہے ہیں، رسول سے مولا کائنات سے امام حسن سے حسین سے امام زین العابدین سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام، جو بھی امام بیان کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ عصمت کی کڑی ہے، اس میں کذب کا کہیں کوئی امکان نہیں۔ وہاں سے جو حدیث ملے گی وہی حدیث ہوگی جو رسول نے بیان کی ہوگی۔ اسی لیے جب علی علیہ السلام نے خلافت کے بعد نماز پڑھائی تھی تو کہا وہی نماز پڑھی جو رسول نے پڑھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ادھر ادھر سے اگر ملاوٹ شامل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بات پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ بات کو یہیں پہ روکتے ہیں، اس کے بعد چونکہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ اہل بیت کس طرح سے معصوم ہیں، ائمہ ہمارے کیسے معصوم ہیں، ہم ان سے حدیث کیوں لیں، آخر ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ بھئی جناب نوح کا بیٹا ہو کے بھی کشتی سے باہر رہا، تو کیا اہل بیت کی ہر فرد اس قابل ہے کہ وہ کشتی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو میں شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔